بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی معرفت التماثل والتداخل والتوافق والتباین بین العددین۔ تماثل العددین کون احدہما مساویا للآخر۔ ترجمہ: یہ فصل دو عددوں کے درمیان تماثل، تداخل، توافق اور تباین کے جاننے کے بیان میں۔ دو عددوں کا تماثل یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے کے برابر ہونا ہے۔ ترجمہ ہوا، عبارت بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، اب مطلب سمجھیے۔ مطلب سمجھنے سے پہلے عدد کی تعریف کیا ہے اس کو جان لیتے ہیں۔ لغت میں عدد کہتے ہیں شمار کو، گنتی کو، اور عدد کی اصطلاحی تعریف، یا پھر اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ علماء فرائض، یعنی فرائض کی اصطلاح میں عدد کہتے ہیں ہر وہ ہندسہ اور ہر وہ عدد جو اپنے طرفین کے مجموعے کا نصف ہو، آدھا ہو۔ جیسے 2، یہ اپنے طرفین یعنی 1 اور 3 کے مجموعے کا آدھا ہے۔ آپ شاید نہیں سمجھے، دیکھیے آپ بورڈ، میں نے آپ حضرات کی سہولت کے لیے عدد کو سمجھانے کے لیے میں نے چند مثالیں لکھی ہیں۔ دیکھیے آپ بورڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ 1 ہے، اس کے بعد پھر 2 ہے، پھر 3 ہے۔ تو جو 2 ہے یہ 2 عدد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں نے آپ کو عدد کی تعریف میں بتایا کہ عدد ہر وہ ہندسہ یا ہر وہ گنتی جو اپنے طرفین یعنی اپنے سے پہلے اور اپنے سے بعد والے کے مجموعے کا آدھا ہو۔ اب آپ غور کیجئے، 2 اپنے سے پہلے 1 اور اپنے سے بعد 3، 3 اور 1 کتنے ہوئے؟ 4۔ تو 2 اپنے سے پہلے اور اپنے سے بعد یعنی طرفین کے مجموعے کا نصف ہو۔ 3 اور 1 2 کے طرفین یعنی 2 اس کے دونوں طرف، یعنی اس سے 2 سے پہلے اور 2 کے بعد جو 2 عدد ہے، یعنی 2 سے پہلے 1 ہے اور 2 کے بعد 3 ہے۔ 3 اور 1 کتنے ہوئے؟ 4۔ تو 4 کا آدھا نصف کتنا ہوا؟ 2۔ تو یہی ہے عدد، کہ عدد کہتے ہی ہے ہر اس ہندسے کو، ہر اس گنتی کو جو اپنے طرفین کے مجموعے کا آدھا ہو۔ ایک اور مثال لے لیجئے، میں نے لکھا ہے 3۔ تو اب آپ دیکھیے 3 سے پہلے کیا ہے؟ 2، اور 3 کے بعد کیا ہے؟ 4۔ تو 4 اور 2 کتنے ہوئے؟ 6۔ تو 6 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 3۔ تو یہی تو ہے 3 آدھا جو اپنے طرفین کے مجموعے کا ہے، یعنی 3 سے پہلے 2، 3 کے بعد 4۔ 2 اور 4 کا مجموعہ ہوتا ہے 6، 6 کا مجموعہ 6 کا نصف 3 ہوتا ہے، وہ 3 موجود ہے۔ ایک اور مثال میں نے آپ کی سہولت کے لیے دیا، 4۔ 4 یہ بھی عدد ہے۔ کیوں 4 یہ عدد ہے؟ اس لیے کہ تعریف اس پر صادق آ رہی۔ تعریف کیا ہے؟ کہ جو اپنے طرفین کے مجموعے کا نصف ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ 4 سے پہلے کیا ہے؟ 3، 4 کے بعد کیا ہے؟ 5۔ 5 اور 3 کتنے ہوئے؟ 8۔ 8 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 4۔ تو وہی تو 4 موجود ہے۔ تو یہی مطلب ہے، آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی مطلب ہے 4 یہ 5 اور 3 کے مجموعے 8 کا نصف ہے، لہٰذا عدد اس کو بھی کہیں گے۔ ایک اور مثال اور آخری مثال، 5 یہ بھی عدد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 اپنے طرفین یعنی 4 اور 6 کے مجموعے کا نصف ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے سمجھیے کہ 5 سے پہلے کیا ہے؟ 4۔ 5 کے بعد کیا ہے؟ 6۔ 6 اور 4 کتنے ہوئے؟ 10۔ 10 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 5۔ تو تعریف صادق آئی 5 پر، لہٰذا 5 بھی عدد ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہر وہ عدد کہ جو اپنے طرفین کے مجموعے کا نصف ہو اسی کو عدد بولیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو عدد نہیں بولیں گے۔ تو لہٰذا ایک کو چھوڑ کر کے ساری گنتیاں یہ عدد کہلائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے طرفین کے مجموعے کا
نصف ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے۔ ایک کیوں عدد نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے، ایک کے بعد دو ہے۔ اور عدد کی تعریف میں یہ بتایا گیا کہ عدد کہتے ہی ہے اس کو جو اپنے طرفین کے معنی اپنے سے پہلے اور اپنے سے بعد کے مجموعے کا نصف ہو۔ ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے تو لہٰذا ایک کا طرفین ہے ہی نہیں، بلکہ ایک کا ایک ہی طرف ہے، اس لیے ایک عدد نہیں ہے۔ اب ایک عدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے کیا معلوم کیا ہے؟ البتہ میں آپ کے لیے رد المحتار کی ایک عبادت پڑھ دیتا ہوں۔ وہ بھی علم ان الواحد لا یسمى عددا عند الحساب، یہی سے یعنی اسی تعریف سے، عدد کی اس تعریف سے علم معلوم ہو گیا، جان لیا گیا، ان الواحد لا یسمى عددا، کہ واحد کو، ایک کو عدد نہیں کہیں گے، عند الحساب، حساب کے نزدیک، یعنی حساب میں یہ ایک گنتی عدد میں نہیں لایا جائے گا۔ یہ رد المحتار کی عبادت ہے۔ بہرکیف یہ عدد کی تعریف تھی۔ عبارت کا مطلب بھی تقریباً ہو چکا ہے کہ یہ جو سبق ہے تو یہ سبق تماثل، تداخل، توافق، تباین کے پہچاننے کے بیان میں دو عددوں کے درمیان خلاصہ کلام اب اس طرح سے سمجھیے آج کے سبق کا کہ ہر دو عدد، تو دو عددوں کے درمیان کوئی نہ کوئی نسبت ہوگی، یا تو تماثل ہوگی، یا توافق ہوگی، یا تداخل ہوگی، یا تباین ہوگی۔ اب آپ سوال کریں گے کہ مفتی صاحب تماثل، تداخل، توافق، تباین یہ کس کو کہتے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے؟ تو آج کے سبق میں صرف تماثل کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ عبارت دیکھ لیجئے کتاب کی، تماثل العددین کون احدہما مساویا للآخر، کہ دو عددوں کا تماثل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے برابر ہو۔ اب آپ دیکھیے تماثل کی مثالیں میں بورڈ کے اندر 5 اور 5، 5 ایک عدد، پھر دوسرا 5 ایک عدد، تو یہ دو عدد ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھ لیجئے، ہر ایک عدد دوسرے کے برابر سرابر ہے، تماثل کی نسبت۔ 6 اور 6، 6 اور 6 یہ دونوں بالکل برابر سرابر، ان دو عددوں میں تماثل کی نسبت۔ 7 ایک عدد ہے، پھر 7 ایک عدد ہے، تو 7 اور 7 ان دونوں میں یہ دونوں بالکل برابر سرابر ہیں، لہذا تماثل کی نسبت۔ تو تماثل کہتے ہی ہیں کہ ہر دو عدد جو ایک دوسرے کے بالکل برابر سرابر ہو اسے تماثل کہیں گے، جیسے کہ مثال میں آپ نے بلیک بورڈ میں ابھی دیکھا، اور امید ہے کہ شاید آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں توافق اور تداخل اور تباین کا بیان ہوگا۔